سورۃ المنافقون۔ آج کے اس سبق میں انشاءاللہ ہم سیکھیں گے سورہ المنافقون کی 5 آیتیں۔ یاد رکھیے گا یہ مدنی سورت ہے، مدینہ میں نازل ہوئی ہے، اور اس سورت میں کل 11 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں۔ اس سورت کے اندر منافقوں کا ذکر ہے۔ منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں جو اندر میں اپنے آپ کو، یعنی جس کے اندر میں کفر ہو، جو ہے نفاق بھرا ہوا ہو، اندر میں تو وہ کافر ہو لیکن ظاہر میں اپنے آپ کو مسلمان کہلوائے، تو یہ نفاق کہلاتا ہے، یہ منافقت ہوا کرتی ہے، اور یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، اللہ فرماتے ہیں کہ منافقین جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ کتنا بڑا گناہ ہے۔ حضور کے زمانے میں بھی منافق ہوا کرتے تھے جو ظاہر میں تو اپنے آپ کو مسلمان کہلوایا کرتے تھے لیکن اندر میں وہ کافروں کے ساتھ اور مشرکوں کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ تو بہرحال اس صورت کے اندر منافقوں کا ذکر ہے۔ اللہ ہم سب کو نفاق سے، کفر سے، شرک سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں، توجہ سے سنیے گا۔ آج دسمبر کی 2 تاریخ پیر کا دن ہے۔ سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا جاء، جیم کے اوپر بڑی مد ہے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے۔ جاء، کل، کاف کو لام کے ساتھ ملائیں گے۔ کل منافقون قالوا نشہد، نون کو شین کے ساتھ ملائیں گے۔ نشہد انک، حمزہ کو نون کے ساتھ ملا کر اس پر غنہ کریں گے۔ انک، غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز پیدا کرنے کو۔ ان، یہ جو میں پڑھ رہا ہوں نا، ان، اسی کو غنہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ انک لرسول اللہ، یہ جو لام ہے جس کے اوپر پیش ہے، اس لام کو لفظ اللہ کے ساتھ ملائیں گے اور لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے۔ لرسول اللہ، یہ چھوٹا سا میم آپ کو نظر آ رہا ہے، تو یہ جہاں پر بھی آپ کو نظر آئے وہاں پر وقف کرنا ضروری ہو جاتا ہے، وقف کرنا لازم ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اسٹاپ کرنا ضروری ہے۔ اگر اسٹاپ نہیں کریں گے تو پھر مطلب میں اور معنی میں فرق پڑ جاتا ہے، اس وجہ سے یہاں پر کیا کریں گے؟ اسٹاپ کریں گے۔ لرسول اللہ، واللہ، واو کو اللہ کے ساتھ ملائیں گے، یہ لفظ اللہ جو ہے اس کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ جو واو کے بعد الف ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، یہ لکھنے میں تو آتا ہے لیکن پڑھنے میں نہیں آتا۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، لرسولہ، یہ جو گول ہا ہے اس کے اوپر الٹا پیش ہے، ہا الٹا پیش ہو، اس کو پڑھا جاتا ہے لیکن یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ لرسولہ، لام ہا پیش لہ، اس طرح کی آواز نکالنی ہے۔ واللہ یشہد ان، یہ جو حمزہ ہے اس کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور نون کو اگلے صفحے پر لام آ رہا ہے اس لام کے ساتھ ملائیں گے۔ یہ لام ہے، اس لام کے ساتھ ملائیں گے نون کو۔ ان المنافقین لکاذبون، لکا، لام کے بعد یہ کاف ہے، کاف کے اوپر کھڑا زبر ہے چھوٹا، یہ جو الف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو کھڑا زبر کہتے ہیں، تو اس کو تھوڑا کھینچا جاتا ہے۔ لکاذبون اتخذوا ایمانہم، حمزہ کو تا کے ساتھ ملائیں گے، تا کے اوپر تشدید ہے، تشدید والا حرف میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ اس کو سختی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اور اس میں واو کے اوپر چھوٹی مد ہے تو اس کو تھوڑا کھینچیں گے۔ اگر بڑی مد آ جائے تو اس کو زیادہ کھینچیں گے، اگر چھوٹی مد آ جائے تو اس کو تھوڑا کم کھینچا جاتا ہے۔ بڑی جو مد ہوتی ہے اس کے یعنی بنسبت اس کو تھوڑا کم کھینچا جاتا ہے۔ اتخذوا ایمانہم جنتاً، جیم کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور یہ گولتا ہے، اس کے اوپر یہ 2 زبر ہے اور یہ آپ کو بلو نظر آ رہی ہیں، تو اس پر بھی کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ جنتاً فصدوا عن سبیل اللہ، یہ جو لام ہے اس کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے۔ انہم، یہ نون ہے اور نون کے بعد یہ اس طرح یہ جو مڑا ہوا ہے یہ ہا ہے، ہا کے بعد یہ میم ہے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، ذالک بانہم آمنوا ثم
سا کو میم کے ساتھ ملائیں گے ثم کفروا فتبع یہ جو طا ہے یہ بڑی طا ہے، اس کو موٹا کریں گے فتبع علی، دو عین، ایک یہ عین ہے دوسری یہ عین ہے، دونوں کو جو ہے وہ گلے سے ادا کریں گے فتبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یا کو فا کے ساتھ ملائیں گے یفقہون، ذالک بأنہم آمنوا ثم کفروا فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، را کو موٹا کریں گے رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ، تا کو عین کے ساتھ ملائیں گے، یہ جیم کے نیچے زیر ہے، با کے اوپر پیش ہے اور کاف کے اوپر زبر ہے، تُعْجِبُكَ اجسامہم، حمزہ کو جیم کے ساتھ ملائیں گے اجسامہم، وَإِن يَقُولُوا، یہ جو حمزہ ہے اس کو یا کے ساتھ ملائیں گے، یہ یا کے نیچے دو نقطے ہیں، اس نون کے اوپر یہ جو آپ کو گرین نون نظر آ رہا ہے اس نون کے اوپر غنہ کر کے پھر یا کے ساتھ ملائیں گے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، تسمع عین کے اوپر جزم ہے، تسمع لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ، کاف زبر کا یہ اس کے ساتھ یہ حمزہ ہے، حمزہ نون زبر ان، نون زبر نہ، ہا میم پیش ہم، كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ، خشب خا کے اوپر پیش ہے، پھر شین کے اوپر بھی پیش ہے، یہ جو با ہے اس کے اوپر دو پیش ہے، ایک سیدھا ایک الٹا پیش، اس با کو میم کے ساتھ ملائیں گے، یہ جو سین ہے پھر اس سین کو نون کے ساتھ ملائیں گے اور آخر میں ہا کے ساتھ اس کو پڑھیں گے، یہ جو گول تا ہے اسٹاپ کریں گے، یہ چھوٹا سا تا اسٹاپ کی نشانی ہے، تو یہاں پر اسٹاپ کریں گے تو اس کو ہا کے ساتھ پڑھیں گے، کس طرح كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ، یہاں پر اسٹاپ کریں گے، ہم ہا کے اوپر پیش ہے، میم کو لام کے ساتھ ملائیں گے، ہم العدو، دال کے بعد یہ واو ہے اور واو کے اوپر تشدید ہے اور پیش بھی ہے تو واو کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، عدو فاحذرہم، فا کے یہ جو فا ہے اس کو ہا کے ساتھ ملائیں گے، فا ہا زبر فہ، ذال را زبر ذر، ہا میم پیش ہم، فا نہیں پڑھیں گے، فاحذرہم نہیں بلکہ کیسے پڑھیں گے، فاحذرہم ہم العدو فاحذرہم قاتلہم اللہ انا یؤفکون، یا کو حمزہ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے یؤفکون، نیچے جو واو ہے اس واو کو نہیں پڑھیں گے، قاتلہم اللہ، قاف ہے اس کو موٹا کریں گے، قاتلہم اللہ انا یؤفکون، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ، یس یا کو سین کے ساتھ، تا کو غین کے ساتھ، فا کو را کے ساتھ ملائیں گے، یستغفر لکم رسول اللہ، لوو، لام کے بعد دو واو ہیں، جو پہلا واو ہے اس کے اوپر تشدید ہے اور دوسرا جو واو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو پہلے واو کو، پہلے لام کو، یہ جو لام ہے اس لام کو اس پہلے واو کے ساتھ ملا کر اور پہلے واو کو سختی کے ساتھ پڑھیں گے، لوو، ٹھیک ہے، یہ جو الف ہے اس الف کو نہیں پڑھیں گے، لوو رؤوسہم ورأیتہم یصدون وہم یہ جو ہا ہے اس ہا کے بعد دو میم ہے، ایک یہ میم ہے جس کے اوپر جزم ہے، دوسرا یہ میم ہے جس کے اوپر تشدید ہے، تو اس ہا کو، یہ جو میم ہے اس کو چھوڑ کر اس میم کے ساتھ ملائیں گے، وہم
مستکبرون، مستکبرون، یہ جو پہلا میم ہے اس میم کو نہیں پڑھیں گے. پوری آیت میں پڑھتا ہوں، توجہ سے سنیے گا. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ يَصُدُّونَ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ. الحمدللہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے سورہ المنافقون کی جو ہے 5 آیتیں تجوید کے ساتھ آپ کو سکھائی ہیں. انشاءاللہ کل ہم آیت نمبر 6 سے جو ہے وہ آپ کو تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سکھائیں گے. آپ اس کی مشق کیجئے، اس کو بار بار سنیے اور اپنے بچوں کو بھی سنوائیے تاکہ آپ کا قرآن صحیح طریقے سے آپ پڑھ سکے، تجوید آپ کی اچھی ہو سکے. اللہ ہم سب کو صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنے کی، سیکھنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ حافظ.